الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت معلما أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام حاضرین مجلس، ذخیرہ قرآن میں سے اور ٹھاٹھے مارتے احادیث کے سمندر میں سے چند قطرے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، لیکن یہ قطرے ایسے ہیں جو بذات خود سمندر کی مانند تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. نتیجتاً معیت الہی کا حصول ہوگا. ان اللہ مع الصابرین، حق سبحانہ و تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جائے. ابھی جو معیت ہے، جو ساتھ ہے، اس کے اوپر ایک بات میں پیش کی کہ انسان دنیا کے اندر عام آدمیوں کے سامنے اگر اس کے پاس کوئی خصوصیت، کلیکٹر کے ساتھ پہچان، کسی بڑے اللہ والے کے ساتھ پہچان، کسی انسپیکٹر کے ساتھ پہچان، کسی کمشنر کے ساتھ پہچان، کسی پولیٹیشین کے ساتھ پہچان، تو اچھے سے سینہ فخر سے چوڑا کر کے کہتا ہے تو فکر مت کر، تیرا کام ہو جائے گا، اپنی وہاں تک پہنچ. تو ان تمام پہنچ والوں کا گریبان جس کے ہاتھ میں ہے، اس ذات کے ساتھ پہنچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ نیچے والے ٹھلوں کی پہنچ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم فخر سے کہیں کہ ہمیں معیت الہی کا حصول. اور جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو پھر اقبال نے کیا اچھی بات کہی، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن اس کے لیے قرآن کریم کے اس اصول پر، اس ضابطے پر، اس زاویے کے اوپر اترنا. صبر کیا چیز؟ بہت بڑی چیز. احادیث مبارکہ کے اندر
اور احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر باقاعدہ باب الصبر کو قائم کیا گیا، صبر کے باب کو قائم کر کر کئی احادیث جمع کی گئی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی احادیث جمع کی۔ ایک حدیث یاد آئی آپ کے سامنے ذکر، حضرت زینب رضی اللہ تعالی تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بیٹی، بیٹے کا وقت قریب آیا، بہت تکلیف میں ہے، موت کا غرغرہ آ رہا ہے، تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ پیغام بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو درخواست کرتی ہوں تشریف لائے، میرے بیٹے کا جانے کا وقت ہے، بہت تکلیف۔ سرکار تشریف نہیں لائے، دعائیہ کلمات وہاں سے بھیج دی کسی پیغام رسا کے ہاتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نعمت دی تھی، اس کی امانت تھی، جب چاہا تب دی، جب چاہا تب لے لی۔ لیکن آگے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر قسم دے کر بلاوا بھیجا تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس سے عقیدت ہو اور جو معتمد شخص ہو اسے قسم دے کر بھی بلایا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ سامنے آیا اس حدیث۔ سرکار تشریف لائے، سرکار کے ساتھ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار بطحہ کی آنکھوں سے آنسو جھڑے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ماں یہ کیا ہے؟ ہماری طرح نہیں کہتے تھے یہ کیا ہے؟ یہ انداز طلب علم کے لیے اور ہمارا انداز ٹوکنے کے لیے ہوتا ہے۔ واٹ از دس؟ آہونچ ہے۔ لیکن اس کو صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ماں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ طلب علم کے۔ سرکار نے کتنا اچھا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کے اندر ایک محبت رکھی ہے، یہ اس محبت کا تقاضا۔ اس سے پتا چلا کہ کسی قرابت دار رشتہ دار کے دنیا سے جانے پر رونا ناجائز نہیں ہے، لیکن ہائے واویلا کرنا اور زبان سے ایسے جملے کہنا جو حدود شرعیہ سے باہر ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ ورنہ اندر جو بسی ہوئی شفقت ہے، جو الفت ہے، جو مودت ہے، جو محبت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لخت جگر جا رہا ہے اپنی دختر کا، یہ تلقین کی کہ صبر کیجیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے۔ صبر کیا، زبان سے کوئی غلط حرکت اور کوئی غلط جملہ نہیں۔ یہ امت کے لیے تعلیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے۔ سرکار کو اللہ نے معلم بنایا، ہمارا استاد بنایا۔ یہ سب باتیں ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے۔ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر سے الفت، مودت، محبت پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی اور کی معیت کی اور کسی کے ساتھ کی، کسی کی لاگوت کی، کسی کی پہچان کی ضرورت نہیں۔ آج انسانوں نے، ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ اب صبر کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے۔ صبر کی کل 3 قسمیں، ایک صبر عن المعصیہ، ایک صبر عن المصائب، ایک ہے صبر علی الطاعہ۔ شارحین حدیث نے یہ 3 قسمیں اس کی نقل کی۔ صبر علی الطاعہ کیا ہے؟ طاعات پر صبر کر، اللہ تعالیٰ کی ماننے پر صبر کر۔ وہ کیسے؟ فجر کی نماز کا وقت، نفس موٹا ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ مت جا، بہت اچھی نیند آ رہی ہے، شیطان سر پر ہاتھ گھما رہا ہے، پھیر رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، روزانہ تو پڑھتا ہے، کیا ہو گیا؟ سلا رہا ہے۔ لیکن اس نفس کے ساتھ جھگڑا کر کے دوگانہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جانا، بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز ہو جانا،
یہ ہے صبر علی الطاعہ، کہ نفس تو منع کر رہا ہے لیکن طاعت یہ ایسی ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کی رضامندی اسی میں ہے کہ میں اٹھ جاؤں، جھک جاؤں، اور میری طبیعت ابھی گوارا نہیں کرتی، لیکن طبیعت گوارا کرے نہ کرے اللہ کے حکم کی بجاوری، یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ کماتا میں ہوں، کیوں 2.5% نکالوں بھائی 1 سال کے بعد؟ محنت میں کروں، دکان میں جاؤں، انویسٹمنٹ میں کروں، لیکن زکوٰۃ کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب پر لاگو کر دیا، لازم کر دیا۔ دل یوں کہتا ہے تو کماتا ہے، لیکن رب یوں کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں۔ مثال سے سمجھ، کتا جب بیل گاڑی کے نیچے چلتا ہے نا، اس کو لگتا ہے پورا بیل گاڑا میں ہانک رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں نظام کہیں اور سے چلتا ہوں۔ دوسری بات، ایک مزدور صبح 7 بجے بلڈنگ کی، پلمبرنگ کی، لکڑوں کی مرمت کے لیے نکلتا ہے، شام 7 بجے 1000، 1500، 2000 لے کر گھر آتا ہے، 12 گھنٹہ محنت کرنے کے بعد۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کا چائے ناشتہ 2-2:30 بجے ہوتا ہے، سیٹ کی گاڑی لگتی ہے 3 بجے، 4 بجے دفتر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور 4:30 کو دوستوں کے ساتھ چائے کی لاری پہ پھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کی ڈیوٹی، سر جی نے رات میں حساب کیا 1 لاکھ روپے کا پروفٹ ہو۔ اگر انسان کے ہاتھ میں کمانا ہوتا تو جو صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک محنت کر رہا ہے اس کو اتنا پروفٹ ہونا چاہیے، اور یہ حضرت 100 روپے کے بھی مستحق نہیں۔ لیکن رزق کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ چلا رہا ہے، یہ میرے رب کے کنٹرولشن میں۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے، یقین پیدا ہونا چاہیے، تب زکوٰۃ نکالنا آسان ہو جائے گا اور طاعات پر صبر کرنا آسان ترین ہو جائے گا۔ قرآن پر دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک قسم سمجھ لی 2 مثالوں سے۔ دوسری قسم صبر عن المعصیہ، کہ معصیت سے صبر کرنا۔ وہ کیسے؟ دھوم 3 لگ گئی، بڑے بڑے پوسٹر آ گئے سامنے، کسی بمبئی کے شیطان کی کوئی نئی مووی لگ گئی، فرسٹ ڈے فرسٹ شو، عید کا دن ہے ہم نہیں چھوڑیں۔ دل کہہ رہا ہے اور جیب بھی اجازت دے رہا ہے کہ تو جا سکتا ہے، لیکن میرا رب اجازت نہیں دیتا ہے کہ تو مت جا۔ دل کے جانے کا ارادہ ہونے کے باوجود، دل کے چاہنے کے باوجود اللہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے سنیما دیکھنے نہ جانا، یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ 1 لاکھ روپیہ راستے میں مل گیا، رات کی اندھیری کھوکھار ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس وقت دل میں اللہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے، ابھی بھی نگہبان ہے، دنیا والوں کی آنکھیں سو گئی ہیں، دل کہہ رہا ہے لے لے، 2-3 مہینے کا گھر خرچہ آسان ہو جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ بھی مت لگانا، دل کے کہنے کے باوجود اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے اس لیے اس 1 لاکھ کو ٹھوکر مار کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ ہے صبر عن المعصیہ، یہ مطلوب ہے صبر سے۔ 2 قسمیں ہوگی، طاعات پر صبر اور معصیت سے صبر۔ تیسری قسم صبر عن المصائب، یہ صبر مطلق، یہ عام صبر۔ راہ چلتے کسی نے گالی دے دی تو گالی دے دی، تو آج کل ہمارے یہاں اسٹائل ہے معاف کرنے کے اندر بھی 2 گروپ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں گروپوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک گروپ تو وہ ہے کہ دیکھا کہ میرے سامنے جو ہے یہ میرے برابر کا ہے یا میرے سے نیچے کا ہے، ایک گالی پہ 100 گالی سنائیں گے اور 2 چانٹے بھی لگائیں گے، اپنے کم تھوڑا ہے کسی سے، اچھی بات۔ دوسرا گروپ وہ ہے کہ دیکھا کہ سامنے پہلوان، میں 40 کلو کا، سامنے 100 کلو کا پٹھا ہے، چنگا آدمی، کیا کہتے ہیں
چھوڑنے جانے دن اللہ کے لیے صبر کر گیا، اللہ کے لیے صبر نہیں کیا، اندر خوف ہے کہ کہیں ایک لگا دے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں، اس پر اجر نہیں، اس پر بھی اجر ہوتا مرتب، لیکن کب؟ جبکہ یہ خیال نہیں ہوتا کہ چنگا ہے مجھے مار لے گا، کمزور ہو یا مضبوط ہو، پہلوان ہو یا مکوڑی پہلوان ہو، اللہ کی رضا کے لیے کسی نے گالی دی، کسی نے تماچا رکھ دیا، کسی نے نقصان کر دیا، کسی نے جھوٹ بول دیا، کسی نے دھوکہ دے دیا، اس سے اجتناب کرنا ہے، لیکن اس پر اللہ کے لیے اجر کو مرتب کرنے کے لیے، عند اللہ ماجور ہونے کے لیے صبر کیا، تو یہی صبر مطلوب ہے۔ اور ایسے ہی لوگ در حقیقت شریعت کی نگاہ میں پہلوان ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر کافی اس قسم کے مضامین ہیں۔ ایک مضمون یاد آیا بھی سناؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اصل پہلوان کون؟ اصل پہلوان وہ ہے کہ جو دشمنوں کے دشمن کا مقابلہ کرے، اور تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن اور ان کا سردار یہ تمہارا نفس، اس نفس سے مقابلہ کر لیا، اس نفس کے تقاضوں کو توڑ دیا، اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کی محنت کر لی، اس شیطان پرست نفس کو خدا پرست نفس بنانے کی محنت کر لی، ایسا شخص پہلوان ہے شریعت کی نگاہ میں، ایسا شخص پہلوان ہے احادیث کی نظر، ایسا شخص پہلوان ہے خدا کی نظر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز بہت پریشان کرتی کہ چلیے صبر کی 3 قسمیں سن لی، صبر کی تعلیمات آ گئی سامنے کچھ نہ کچھ، لیکن لوگ کیا کہیں؟ میں نے صبر کر لیا تو اپنی عزت کا کیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کا کیا مطلب؟ ساری کائنات مل کر اگر عزت دینے پر آ جائے اور حق جل وعلا نے تمہارے لیے ذلت مقدر کر دی ہے، قسم بخدا کوئی تمہیں عزت نہیں نہ، اور ساری کائنات مل کر ذلیل کرنے پر آ جائے، عزت کے میناروں پر بیٹھانے کا فیصلہ حق سبحانہ و تعالی نے آسمانوں پر عرش پر مستوی ہو کر فرما دیا، تو ساری دنیا مل کر تمہیں رسوا نہیں کر سکتی۔ یہی تو ایمان۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ زمین میں دانے کو بویا جاتا ہے، اس پر بیل چلتے، اس پر انسان چلتے، اس پر جانور چلتے، وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس انسان نے اس کو روندا تھا، ذلیل کیا تھا، زمین تلے دھسایا تھا، اس پر بیل چلائے تھے، جب اس کی کوپل نکلتی ہے، اس کے اندر سے سرسبز و شادابی باہر آتی ہے، اس کے اندر سے گرینری باہر آتی ہے، تو پھر وہ خود 2 آدمی 10-10 ہزار 15-15 ہزار متعین کرتا ہے کہ یہ میری پیارا کھیت ہے اور میرے کھیت کو نقصان ہو جائے مجھے گوارا نہیں۔ جو لوگ ظلم کرنے والے تھے آج وہ خود محافظ بن گئے، یہ تو اسی کی مثال ہے۔ لیکن اس کے لیے کرنا پڑے گا اس دنیا کو صاف، یہ صاف ہو گیا زندگی بن گئی، اور یہ صاف نہیں ہوا جتنے بھی جبے قبے چڑھا لے، جتنے بھی بڑے لوگوں سے توسط کو پیدا کر لے، جتنی بھی مجالس میں چلے جائے، جتنا بھی وقت لگا لیں، جتنے بھی مدرسے پڑھا لیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو صاف کرنے کی نیت نہیں ہے، بات نہیں بن سکتی۔ تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، اور تیری ہستی کا رنگ وہ نہ رہے، اور ہوں میں کر کمال ایسا پیدا کہ ہوں تو رہے مگر تو نہ رہے۔
الا اللہ، اللہ ہی، وہی ذات سب کچھ کر سکتی ہے، اس بات کا یقین۔ اگر یہ یقین نہیں ہوتا ہے تو بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ انسان اپنے سے بڑوں کو، چاہے عمر میں ہو چاہے علم میں ہو، تانے مارنے لگتا ہے، ان کی ٹوہ میں پڑ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا اللہ والا کے پیچھے پڑے، واٹس ایپ پر بکواس کرتے ہیں، جو منہ میں آیا وہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، یہ ویسا اور یہ ویسا، اس کے پاس یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا۔ یہ تقریریں کرنا ہے تو سب ان کے دھندے ہیں، ان کا بزنس ہے۔ اچھی بات، بولو نا ان ظالموں کو جو ظلم کر رہے ہیں، اشارہ دے رہا ہوں، سمجھ، ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ، یا اہل اللہ کے خلاف، یا علماء کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، دین کا کام کرنے والوں کے خلاف ہم آواز اٹھائیں۔ دین کا کام کرنے والے اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کی نصرتیں من جانب اللہ ہوں، اس کو قبول کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے قرآن و حدیث کی تعلیم۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرو۔ ذرا سا جوش کیا دریا کو آیا، سمندر کی برائی کر رہا ہے۔ ابھی تو تھوڑا سا علم آیا، علم کے سمندروں پر کیچڑ اچھال رہے، یہ ویسا اور وہ ایسا، میرے پاس تو اتنی اجازت ہے اور اتنی خلافت ہے، پھینک دے ایسی اجازت۔ 3 دن لگے، ابھی چلا لگا، برسوں سے جنہوں نے اپنی جانیں کھپا دی، برسوں سے جن کی کالی داڑیاں سفید داڑھی ہو گئی، اس تبلیغ کی مبارک محنت میں ان پر کیچڑ اچھالتے کہ یہ یوں کرتے اور یہ یوں کرتے۔ 8 دن نہیں، وہ بھی مدرسہ پڑھانے کو، سینئر اساتذہ کی اگر کوئی برائی کرے تو یہ اس سے بڑی کمزوری کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب کا تعلق دل سے ہے، اور دل بنے گا صبر آئے گا، دل بنے گا اصلاح ہوگی، دل بنے گا ایمان کہلانے کے لائق رہے گا، دین بنے گا، اسلام قابل قبول ہوگا بفضلہ تعالی بارگاہ عزت میں۔ حق سبحانہ و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔